السلام علیکم۔ تماشا میرے آگے کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہے۔ دنیا کی سفارتی کشمکش کبھی اتنی پیچیدہ نہیں رہی جتنی آج ہے۔ ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان بڑھتے ہوئے تنازع نے عالمی سیاست کے نقشے کو نئے رنگ دیے ہیں۔ اسی دوران ایک ملک جس نے خاموشی کے ساتھ مگر فیصلہ کن انداز میں کردار ادا کرنے کی کوشش کی ہے وہ ہے پاکستان۔ پاکستان ایک مرتبہ پھر عالمی منظر نامے پر ابھرا ہے۔ حالیہ تنازع کے پس منظر میں پاکستان نے نہ صرف خطے میں امن کے فروغ کا بیڑا اٹھایا بلکہ ایک متوازن اور سنجیدہ ثالث کے طور پر اپنی پوزیشن کو مستحکم کیا۔ پاکستانی وزارت خارجہ کی حالیہ کوششیں، جن میں ایران کے اعلیٰ حکام کے ساتھ مسلسل رابطے اور واشنگٹن میں سفارتی نشستیں اور خطے کے دیگر سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت شامل ہے، اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ پاکستان نے ایک بار پھر عالمی منظرنامے میں فعال کردار ادا کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہاں دلچسپ پہلو یہ بھی ہے کہ بھارت، جو کہ خود کو اپنے تئیں خطے کا تھانے دار سمجھتا ہے، صرف کھوکھلے بیانات یا پھر انتہا پسند ہندو حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کے وزیر اعظم نریندر مودی کی ایکس پر آنیاں جانیاں ان کی پوسٹ بس وہیں تک محدود نظر آیا۔ اس موقع پر ایک بار پھر یہ پاکستان کو نیچا دکھانے اور پاکستان کی کامیابیوں کو چھپانے کی کوششوں میں مصروف رہا، جس میں اس کے حکومتی عہدیداروں کے ساتھ ساتھ اس کا میڈیا بھی شامل تھا، جو کہ پہلے ہی اپنی ساکھ کھو چکا ہے۔ یہ رویہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ بین الاقوامی سیاست میں طاقت کے ساتھ ساتھ منظر کشی اور تشہیر جو ہے وہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ایک قابل غور پہلو اور بھی ہے کہ بھارت جیسا رویہ پاکستان کے ان حلقوں میں بھی دیکھا گیا جو ایک سابق حکمران جماعت کے حامی ہیں۔ انہوں نے بھی پاکستانی سفارتی کوششوں کو ہر ممکن حد تک نیچا دکھانے اور اس میں شامل حکومتی عہدیداروں کو ہدف تنقید بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ کمال یہ ہے کہ تاریخ کی دہلیز پر سوئے ہوئے اور سفارتی آداب کو پسے پشت ڈال کر ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھنے کو سویگ کہنے والے اپنے لیڈر کی اندھی تقلید میں، اندھی محبت میں ملکی وقار کو ٹھیس پہنچانے کی مذموم کوشش کرتے نظر آئے۔ جی ہاں، ملکی وقار کو، جس میں بہرحال وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ پاکستان کے لیے یہ موقع صرف سفارتی کامیابی نہیں بلکہ عالمی سطح پر اپنی اہمیت کو دوبارہ اثبات دینے کا بھی ہے۔ کچھ عقل بندوں کی طرف سے اسلام آباد میں 4 مسلم ممالک کے وزرائے خارجہ کی بیٹھک کی بھد اڑانے کی بھی کوشش کی گئی کہ اس تنازع کے فریق تو اس میں شامل ہی نہیں ہیں۔ پاکستان جوہری طاقت کا حامل واحد مسلم ملک ہے جو مسلم ممالک میں اس کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ دوسرا ملک ترکی نیٹو میں شامل واحد مسلم ملک ہے۔ سعودی عرب خلیج ممالک کا سب سے بڑا ملک ہے اور مصر عرب آبادی والی سب سے بڑی مملکت ہے۔ یہ جنگ ختم کرنے نہیں بلکہ اس تنازع کے حل کے لیے ایک لائحہ عمل پر کام کرنے کے لیے بیٹھے تھے، اور یہ نشستیں آنے والے دنوں میں بھی اسی طرح جاری رہیں گی۔ اسی ضمن میں پاکستانی وزیر خارجہ کی بیجنگ میں اپنے چینی ہم منصب وانگ ای کے ساتھ بھی نشست ہوئی اور وہاں سے بھی بہت حوصلہ افزا پیغامات سامنے آ چکے ہیں۔ بہرحال پاکستانی ثالثی کی یہ کوششیں، چاہے وہ میزانیہ ہو یا مذاکرات کے لیے سہولت کاری، دراصل یہ پیغام دیتی ہیں کہ عالمی سیاست میں چھوٹے یا درمیانے ممالک بھی بڑے بحرانوں کو سنبھالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اگر ان کے پاس صحیح حکمت عملی، عزم اور مستقل مزاجی ہو۔ اور بھارت کی سبکی اور غیر متوازن سفارتی کوششیں اس حقیقت کو بدل نہیں سکتی کہ آج پاکستان ایک بار پھر عالمی سطح پر اپنی سفارتی موجودگی اور اثر و رسوخ کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ آخر میں یہ کہنا بجا ہوگا کہ پاکستان کی یہ سفارتی کوششیں نہ صرف خطے میں امن کے لیے اہم ہیں بلکہ عالمی طاقتوں کو بھی یہ باور کراتی ہیں کہ مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا کی پیچیدہ سیاست میں پاکستان کی رائے اور ثالثی کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ لمحہ پاکستان کے لیے ایک اعزاز ہے، جی ہاں، ایک موقع ہے اور ایک پیغام بھی ہے کہ سنجیدگی، حکمت اور برداشت کے ساتھ کیے جانے والے اقدامات عالمی سیاست میں معنی رکھتے ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں۔